ریشن کیمپین کے سلسلے میں بات کرنا ہے اور اس لاء کے بارے میں بات کرنا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اب سی سی ڈی، پنجاب پولیس، ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق کرتے شروع کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ کچھ امپاسبل ٹاسک ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں کیے جا سکیں گے۔ کرائم کنٹرول کرنا کسی ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت سارے سٹرکچرل فلاز ہوں بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی۔ سی ایم صاحبہ نے بہت ساری انویسٹمنٹ پولیس کے اوپر کی جو کہ اربوں روپے میں بنتی ہے، جس میں سے ایک محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بیسٹ آفیسر سہیل ظفر چٹھا صاحب کو، جو کہ بڑے بہادر مشہور ہیں ٹیررزم کے خلاف، کرائم کنٹرول کے خلاف، ان کو چوز کیا گیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پورے پنجاب میں -70% پلس پہ گئی، تمام فیکٹس اینڈ فگرز حاضر ہیں جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس میں بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس، 406، 420، ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی، وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل آئی صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی، اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ سٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا، اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورس صاحبہ نے آرگنائز کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن کی ایک مکمل اسکیم بنائی ہے جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز۔ اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں، اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز، نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز، جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں، اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے، رولز بنائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے۔ اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا، اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران، ان تمام ویپنز کو سی سی ڈی اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے۔ ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی، وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے، وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا۔ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی بلڈنگز نہیں ہیں، ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ میئرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے گریس پیریڈ ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کا، وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا۔